بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 68 ملاحظہ فرمائیں۔ اب وہ دونوں لڑکیاں کسی کو کچھ بتا نہیں سکیں گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور چیف وانگ کا کچھ پتا چلا؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ یہی ایک اہم خبر ہے جو میں تمہیں سب سے آخر میں بتانا چاہتا تھا، وانگ ڈن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے آدمی نے اس کا بھی سراغ لگا لیا ہے، وہ یہاں سے تقریباً 6 کلومیٹر دور گھنے جنگل میں ایک کانٹے میں چھپا ہوا ہے، اور ظاہر فانگ پھن ہی نے اس کے بارے میں چیف وانگ کو بتایا ہوگا، یا ممکن ہے وہ کسی وقت اسے وہاں لے بھی گیا ہو۔ اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ چیف وانگ نے ہمیں یا پولیس کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے مائع سائے کی طرف جانے والے راستے پر گاڑی کھڈ میں دھکیل دی تھی، تاکہ ہم اسے مائع سائے کی طرف تلاش کرتے رہے، جبکہ وہ پہاڑیوں اور جنگل میں طویل چکر کاٹتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ تو پھر کیا پروگرام ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس وقت جانا مناسب نہیں، وانگ ڈن نے کہا۔ گاڑی سڑک پر چھوڑنے کے بعد کم از کم 2 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کرنا پڑے گا۔ راستہ بہت خطرناک ہے، تاریکی میں نہ صرف بھٹکنے کا اندیشہ ہے بلکہ کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے، اس لیے ہم صبح سویرے یہاں سے نکلیں گے۔ چیف وانگ کے علاوہ وہاں اور کتنے آدمی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ صرف ایک، وانگ ڈن نے کہا۔ وہ اس ہٹ کا نگران ہے اور اکیلا ہی وہاں رہتا ہے۔ کھانے کے بعد وانگ ڈن کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا، پھر سونے کے لیے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ وہ جاتے ہوئے لوما کو کچھ ہدایت دے گیا تھا۔ 11:30 بجے کے قریب لوما بھی چلا گیا۔ جانکی نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور کھڑکیوں کے سامنے پردے برابر کرنے لگی۔ میں نے ٹیلی فون اپنے قریب رکھ لیا اور ریسیور اٹھا کر چیانگ رائے میں رنگولی کا نمبر ملانے لگا۔ کال فوراً ہی ریسیو کر لی گئی۔ وہ تھائی کی آواز تھی، شاید وہ میرے فون ہی کی منتظر بیٹھی تھی۔ میری آواز سنتے اس نے سب سے پہلے میری اور جانکی کی خیریت دریافت کی، پھر بولی، سنا ہے وہاں بہت ہنگامہ ہوا ہے؟ ابھی تو نہیں، لیکن آج کل میں زبردست قسم کا ہنگامہ ہونے والا ہے، میں نے کہا۔ لیکن یہاں تو یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ فانگ پھن تمہارے ہاتھوں مارا گیا، تھائی نے کہا۔ ہاں یہ درست ہے، گزشتہ رات فانگ پھن میرے ہاتھوں جہنم واصل ہو گیا، اور چیف وانگ ایک بار پھر جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا سراغ لگا لیا گیا ہے، شاید کل اس کا بھی بندوبست ہو جائے، میں نے کہا، اور گزشتہ رات کے واقعے کی تفصیل بتانے لگا۔ آخر میں پوچھا، وہاں کی کیا خبر ہے؟ فانگ پھن کے قتل کی خبر سن کر دارا وغیرہ کا کیا رد عمل ہے؟ دارا بری طرح بھڑکا ہوا ہے، تھائی نے کہا۔ رنگولی نے دوپہر کو بتایا تھا کہ یہ خبر ملتے ہی دارا بھڑک اٹھا تھا، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مجھے تو زیادہ تفصیل معلوم نہیں، لیکن رنگولی اس سلسلے میں بہت کام کر رہی ہے۔ میری بات کراؤ رنگولی سے، میں نے کہا۔ وہ اس وقت گھر پر نہیں، 1 بجے کے لگ بھگ آئے گی تو میں بات کرا دوں گی، تھائی نے کہا۔ پھر بولی، میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ میں نے تھائی کی اس بات پر ہلکا سا کہکا لگایا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے دوسرا ہی دن تھا اور وہ اداس ہو گئی تھی۔ ویسے یہ حقیقت تھی کہ میں بھی بڑی شدت سے اس کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ جب سے ہم ملے تھے غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ ہم ایک دوسرے سے اس طرح جدا ہوئے تھے۔ جانکی نے بھی تھائی اور پرساد سے بات کی اور فون بند کر دیا۔ میں فون اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا اور اس کا پلگ اس کمرے کے ساکٹ میں لگا دیا۔ گزشتہ رات کی طرح آج بھی میں کوچ پر لیٹ گیا اور بیڈ جانکی کے لیے چھوڑ دیا۔ کوچ اتنا کشادہ تھا کہ اس پر بھی 2 آدمی آرام سے سو سکتے تھے۔ جانکی جب کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں کریم کی بوتل تھی۔ لاؤ تمہارے کندھے پر ایک بار پھر اور مالش کر دوں، اس کریم سے تمہیں بہت فائدہ ہوا ہے، وہ میرے قریب کوچ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ فائدہ تو ہوا ہے، میں نے یہ کہتے ہوئے شرٹ اتار دی۔ جانکی میرے کندھے پر کریم کی مالش کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ کے لمس میں عجیب سا گداز تھا۔ مجھ پر ایک بار پھر وہی مسحور کن سی کیفیت طاری ہونے لگی، لیکن اس وقت میں فوراً ہی سنبھل گیا۔ جانکی کندھے کی بجائے میرے بازو کے مسل کو سہلا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ ہٹا دی اور شرٹ پہن لی۔ وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے تمہیں نیند آ رہی ہے، سو جاؤ، میں نے کہا۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی اور ہاتھ دھو کر واپس آ گئی۔ بیڈ پر لیٹنے کی بجائے وہ میرے قریب ہی کوچ پر بیٹھ گئی۔ جانکی طویل عرصے سے ہمارے ساتھ تھی، میں نے آج تک اس میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی تھی کہ اس کے کردار پر انگلی اٹھائی جا سکے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھی، اور میں ہر موقع پر اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ مجھے رنگولی کی کال کا انتظار تھا۔ جانکی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، وہ اپنی زندگی کے کچھ پرانے واقعات سناتی رہی۔ تھائی نے کہا تھا کہ رنگولی 1:30 بجے کے لگ بھگ گھر واپس آئے گی۔ میں نے 2 بجے تک انتظار کر کے خود فون کیا۔ رنگولی اس وقت گھر نہیں پہنچی تھی، شاید کسی کلب میں اس کا پروگرام ہو اور وہ ابھی تک گھر نہ پہنچی ہو۔ جانکی کوچ پر آڑی ترچی لیٹی اونگنے لگی۔ میں آرام سے اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ فون کی گھنٹی کی آواز سے کھلی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، صبح کے 6 بج رہے تھے۔ میں شاید غفلت کی نیند سو گیا تھا، ہو سکتا ہے اسی دوران میں رنگولی کا فون آیا ہو اور میری آنکھ نہ کھلی ہو۔ گھنٹی کی آواز سن کر جانکی بھی جاگ گئی۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ میری سماعت سے ٹکرانے والی آواز تھائی کی تھی۔ رنگولی ابھی تک گھر واپس نہیں آئی وجدان، اس نے کہا۔ میری پوری رات جاگتے ہوئے پریشانی میں گزری ہے۔ اس صورتحال پر میں بھی چونک گیا، لیکن تھائی کو تسلی دیتے ہوئے بولا،
اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے کلب میں ڈانس کے بعد کوئی اور پروگرام بن گیا ہو۔ ایسی صورت میں وہ فون پر اطلاع دے سکتی تھی، لیکن ہو سکتا ہے اسے فون کرنے کا بھی موقع نہ ملا ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم جانتی ہو ہمارا واسطہ دارا جیسے خطرناک لوگوں سے ہے، ہو سکتا ہے معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ رات دارا کے پاس رہ گئی ہو۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تھائی کو تسلی دی اور فون بند کر دیا۔ رنگولی کے لیے میں خود بھی پریشان ہو گیا، ہو سکتا ہے دارا پر اس کا راز کھل گیا اور دارا نے اسے ہمارے بارے میں پوچھنے کی کوشش میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہو، یا ممکن ہے وہ رات کو واقعی دارا کے ساتھ ہو اور اسے تھائی وغیرہ کو فون کرنے کا موقع نہ مل سکا ہو۔ اور بھی کئی باتیں ہو سکتی تھی۔ جانکی بھی رنگولی کے بارے میں سن کر پریشان ہو گئی۔ ہم دونوں اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہے کہ باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ وہ لوما تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ تم تیار ہو جاؤ ماسٹر، میں ناشتہ بنا دیتا ہوں۔ وانگ ڈن تیار ہو رہا ہے، اس نے کہا ہے کہ ناشتہ تیار کرتے ہی نکل جانا ہے، لوما نے کہا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو جانکی بھی میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ میں بھی چلوں گی تم لوگوں کے ساتھ، جانکی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے میں گھس گئی۔ اس وقت 7 بج رہے تھے۔ جانکی آدھے گھنٹے بعد تیار ہو کر باہر آئی۔ اس نے اس وقت بھی جینز اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، پیروں میں جوگر تھے۔ اس وقت وانگ ڈین بھی برآمدے والے دروازے سے اندر داخل ہوا اور بڑی گہری نظروں سے جانکی کی طرف دیکھنے لگا۔ میں انہیں چھوڑ کر کمرے میں گھس گیا۔ ہم 8:30 بجے گھر سے نکلے۔ وانگ ڈین نے جانکی کی موجودگی پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنا پستول جانکی کو دے دیا جسے اس نے کمر کی پتلون کی بیلٹ میں اڑس لیا۔ میرے پاس اپنا خنجر موجود تھا جو چرمی فیتے سے پنڈلی سے بندھا ہوا تھا۔ وانگ ڈین نے چینی ساختہ آٹومیٹک رائفل بھی جیپ میں رکھ لی اور فانگ پن کا وہ ریوالور بھی رکھ لیا جو گزشتہ رات ہم نے اس کے کاٹی سے اٹھایا تھا۔ شمال کی طرف جانے والی مین روڈ پر تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وانگ ڈن نے جیپ سڑک سے اتار کر ایک چٹان کے پیچھے درختوں کے نیچے روک کر انجن بند کر دیا اور ہم نیچے اتر آئے۔ یہی سڑک آگے سیدھی گولڈن ٹرائی اینگل کی طرف چلی گئی تھی۔ بدنام زمانہ سنہری تکون دیکھنے کے لیے غیر ملکی سیاحوں کی گاڑیاں بھی اس سڑک پر سفر کرتے ہوئے دیکھی جا سکتی تھی۔ وانگ ڈن نے رائفل کندھے پر لٹکا لی اور ریوالور مجھے دے دیا۔ میں نے بھی ریوالور جانکی کی طرح کمر پر پتلون کی بیلٹ میں اڑس لیا اور ہم سڑک سے اتر کر پہاڑیوں کی طرف جانے والے راستے پر چلنے لگے۔ تنگ سی پگڈنڈی گھنی جھاڑیوں سے گھری ہوئی تھی، قد آدم پودوں میں راستہ بنانا دشوار تھا۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے رہے راستہ مزید دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ وانگ ڈن نے ٹھیک ہی کہا تھا، رات کی تاریکی میں تو ایسے راستے پر سفر کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ جنگل اس طرف گھنا تھا اور گنجان تھا کہ سورج کی کرنیں زمین تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھیں۔ اونچے نیچے راستوں پر چلتے ہوئے جانکی کو کئی مرتبہ ٹھوکر لگی اور اب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر سنبھل کر چل رہی تھی۔ وانگ ڈن ہم سے آگے تھا، وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ ان پہاڑوں میں ایسے راستے ہیں کہ سرحد پار غیر قانونی آمد و رفت کو روکنا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کاٹیج تک پہنچنے کا ایک آسان راستہ بھی ہے جس پر کار بھی چل سکتی ہے، وانگ ڈن بتا رہا تھا، لیکن اس طرف سے جانا خطرناک ہوتا، اب کسی کی بھی نظروں میں آ سکتے تھے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے چلتے رہے۔ کاٹی سے روانگی سے پہلے 8 بجے کے قریب میں نے ایک بار پھر تھائی کو فون کیا تھا۔ رنگولی اس وقت بھی گھر نہیں پہنچی تھی اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی اطلاع ملی تھی۔ میں نے وانگ ڈن سے سردار تھالوب کا چیانگ رائے کا فون نمبر پوچھ کر تھائی کو بتا دیا تھا کہ وہ میرے حوالے سے اس سے بات کرے، تھالوب ان کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ ہم تقریباً 2 گھنٹوں تک اس گنجان پہاڑی جنگل میں چلتے رہے۔ میں نے کئی مرتبہ جانکی کی طرف دیکھا اور وہ ہر مرتبہ مسکرا کر یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ وہ تھکی بالکل نہیں، حالانکہ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ بلاخر ہم ایک اونچی جگہ پر رک گئے۔ وہاں سے نشیب میں خوبصورت کاٹی کا ایک حصہ نظر آ رہا تھا، جبکہ اس کا بیشتر حصہ گھنے درختوں میں چھپا ہوا تھا۔ اب ہم بہت محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ ہم تینوں نے اپنا اسلحہ ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ گنجان اور قد آدم پودوں کی وجہ سے ہم کاٹی میں موجود کسی شخص کی نظروں میں تو نہیں آ سکتے تھے، لیکن چلنے سے پودوں کی سرسراہٹ سے ہمارا راز کھل سکتا تھا، اس لیے ہم بہت محتاط ہو کر چلتے رہے۔ کاٹی کے تقریباً 20 گز قریب پہنچ کر ہم ایک بار پھر رک گئے۔ میں محتاط نظروں سے کاٹی کی طرف دیکھنے لگا۔ کاٹی کے سامنے کا رخ ہماری طرف تھا۔ برآمدہ میں 2 کرسیاں پڑی ہوئی تھی لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر چند منٹ بعد میرے اونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ چیف ہانگ ایک اور آدمی کے ساتھ اندر سے نکل کر برآمدے میں آ گیا۔ وہ آدمی غالباً اس کاٹی کا نگران تھا۔ چیف ہانگ کے اشارے پر اس نے دونوں کرسیاں اٹھا کر کھلی جگہ گھاس پر رکھ دی اور وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ چیف وانگ نے دوسرے آدمی کی کسی بات پر بڑا زوردار کہکا لگایا تھا۔ وانگ ڈن نے میری طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ ہم دونوں چند قدم بہت محتاط انداز میں چلتے رہے، پھر پودوں سے نکل کر دوڑتے ہوئے ان دونوں کے سروں پر پہنچ گئے۔ چیف وانگ مجھے دیکھ کر اچھل پڑا، لیکن میں نے اسے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ دونوں ہمارے اسلحے کی زد پر تھے۔ اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں چیف وانگ، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا رخ اس کے سینے کی طرف تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ دنیا کے آخری سرے تک تمہارا پیچھا کروں گا۔
آج تم قابو آ ہی گئے، لیکن میں تمہیں گولی نہیں ماروں گا، تم سے تو بڑا لمبا چوڑا حساب کرنا ہے، میں تمہیں سسکا کر ماروں گا، تمہارے بعد کم اور دارا کی باری آئے گی، اپنے ہتھیار پھینک دو وجدان۔ یہ گونجتی ہوئی آواز سن کر میں اچھل پڑا، دارا کی آواز کو میں کس طرح بھول سکتا تھا؟ میں تیزی سے آواز کی سمت گھوم گیا۔ دارا نے جانکی کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کی نال جانکی کی کنپٹی سے لگی ہوئی تھی۔ جانکی کے چہرے پر کرب و اذیت کے آثار تھے۔ ہم جانکی کو پودوں میں چھوڑ کر آئے تھے تاکہ وہ کسی ایمرجنسی میں ہمیں تحفظ فراہم کر سکے، لیکن وہ خود ہی شکار ہو گئی۔ یہاں دارا کی موجودگی بھی میرے لیے شدید حیرت کا باعث بنی تھی۔ ریوالور پھینک دو اور اپنے اس آدمی سے بھی کہو کہ رائفل پھینک دے، دارا کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اگر ایک لمحے کی بھی تاخیر کی تو اس لیڈی ڈاکٹر کا بھیجا اڑا دوں گا، تم دونوں بھی چاروں طرف سے گولیوں سے بھون دیے جاؤ گے۔ یقین نہیں آتا تو اپنے اطراف میں دیکھ لو۔ اور پھر میں نے جو کچھ بھی دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایک طرف کم تھا جو اونچے پودوں کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گیا تھا، اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ دوسری طرف ایک اور آدمی سامنے آ گیا تھا، وہ میرے لیے اجنبی تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور جو ہستی کاٹھی کے اندر سے نکل کر برآمدے میں آئی اسے دیکھ کر تو میرا دماغ گھوم گیا۔ وہ رنگولی تھی، اس کے ہونٹوں پر بڑی مکہ رانہ مسکراہٹ اور ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفل تھی جس کا رخ میری طرف تھا۔ میں نے وانگ ڈن کو اشارہ کیا، اس نے رائفل نیچے پھینک دی، میں نے بھی ریوالور نیچے پھینک دیا اور ٹھیک اسی وقت چیف وانگ نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر میری کنپٹی پر گونسا مار دیا۔ ضرب اس قدر شدید تھی کہ میرا دماغ جھنجھنا اٹھا اور آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں رقص کرنے لگی۔ میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گرنے سے بچا سکا تھا، لیکن اب ہم مکمل طور پر اس دشمن کے رحم و کرم پر تھے جو میرے خون کا پیاسا تھا، اور اس سے رحم کی توقع بالکل نہیں کی جا سکتی تھی۔ موت، بھیانک موت مجھے اپنے چاروں طرف ناچتی ہوئی نظر آنے لگی۔ وہ موت کے ارکارے ہی تھے جو ہمیں اسلحے کی زد میں لیے ہوئے تھے۔ ان کی انگلیوں کی معمولی سی حرکت ہماری زندگیوں کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ میں نے جانکی کی طرف دیکھا، اس کے بال اب بھی دارا کی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے اور پستول کی نال اس کی کنپٹی سے لگی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار کچھ اور نمایاں ہو گئے۔ وانگ ڈن میری طرف دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر خوف بالکل نہیں تھا، اس کے برعکس آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ وہ غالباً کچھ کر گزرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن ہم ایسی پوزیشن میں نہیں تھے، ہماری کوئی معمولی سی حرکت ہمارے جسم کو چھلنی کر سکتی تھی۔ میرے اور دارا کے بیچ بلی چوہے کا یہ کھیل عرصے سے جاری تھا، کبھی وہ جال میں پھنستا اور کبھی میں، اور یہ عجیب بات تھی کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی ابھی تک مکمل طور پر اپنے حریف کی گرفت میں نہیں آیا تھا۔ لیکن اس وقت صورتحال بالکل مختلف تھی، ہم مکمل طور پر ان کے نرغے میں تھے اور فرار یا بچاؤ کا بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں مایوس نہیں تھا۔ مجھے سب سے زیادہ دھچکا رنگولی نے پہنچایا تھا، اسے رائفل تانے دیکھ کر میرے دماغ میں آندیاں چلنے لگی تھی۔ اس پر بھروسہ کر کے میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ کس مہارت اور چالاکی سے اس نے میری ہمدردیاں حاصل کی۔ ہم میں سے کسی کو ذرا بھی شبہ نہیں ہوا کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی لمبا کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ پیشہ ور رقاصہ تھی، طوائف، شہرت و دولت اس کی زندگی کا اولین مقصد تھا۔ اس نے ٹائیگر کے ساتھ رہ کر پرتعیش زندگی گزاری تھی، پھر ٹائیگر سے اس کی انبن ہو گئی تھی اور وہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگی تھی۔ ٹائیگر کی موت کے بعد اس نے پیڈرو کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، مگر پیڈرو نے بھی اسے دھتکار دیا اور وہ در بدر ہوتی ہوئی چیانگ رائے پہنچ گئی، جہاں اسے کلبوں میں کام مل گیا، اور اسی دوران میں اس کی ملاقات تھالوب سے ہو گئی۔ تھالوب ایک شریف آدمی تھا، رنگولی سے سیڑھی بنا کر اوپر جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے ذریعے مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک عرصہ درکار تھا۔ تھالوب اسے اپنی سفارش سے بڑے نائٹ کلبوں میں پروگرام دلوا سکتا تھا، لیکن جو عیش اس نے ٹائیگر کے ساتھ رہ کر کیے یا پیڈرو کے ساتھ ہو سکتے تھے وہ تھالوب کے ساتھ نہیں ہو سکتے تھے، اور پھر اسی دوران میں وہ ہم سے ٹکرا گئی۔ رنگولی اچھی طرح جانتی تھی کہ میں پیڈرو، دارا وغیرہ کے لیے سب سے زیادہ مطلوب ہوں۔ وہ ایک بار پھر پیڈرو کے گینگ میں آنا چاہتی تھی تاکہ پہلے کی طرح عیش و عشرت کی زندگی گزار سکے۔ یہ اس کے لیے بہترین موقع تھا، مجھے پیڈرو یا دارا کے حوالے کر کے وہ ان کا اعتماد حاصل کر سکتی تھی اور اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو سکتے تھے۔ اس نے بڑی خوبصورتی اور مہارت سے ہمارا اعتماد حاصل کیا۔ دوسری طرف اس نے دارا سے ملاقات کر کے ہمارے بارے میں بتا دیا اور ہمیں پھانسنے کے لیے جال تیار کرنے لگی۔ میں واقعی بیوقوف بن گیا اور بڑی آسانی سے ان کے بچھائے ہوئے اس جال میں پھنس گیا تھا۔ گزشتہ رات میں نے بار بار ٹیلی فون پر چیانگ رائے میں تھائی وغیرہ سے رابطہ کیا تھا۔ آخری مرتبہ ہماری بات صبح 8 بجے کے قریب ہوئی اور اس وقت بھی یہی پتہ چلا کہ رنگولی رات بھر گھر نہیں آئی تھی، اور اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ فانگ پون کی میرے ہاتھوں مارے جانے کی اطلاع کل چیانگ رائے بھی پہنچ گئی تھی۔ دارا کو چیف وانگ کی فکر تھی اور وہ رات ہی رات کو یہاں پہنچ گیا تھا۔ رنگولی بھی اس کے ساتھ تھی جو پوری طرح میرے خلاف اس سازش میں شریک تھی۔ اب مجھے تھائی اور پرساد کی بھی فکر تھی، وہ دونوں چیانگ رائے میں تھے اور ہو سکتا ہے کہ اب ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو چکی ہو۔ میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ جانکی کی چیخ سن کر چونک گیا۔
دارا اس کے بالوں کو جھٹکے دیتا اور دھکے دیتا وہ پودوں سے نکل کر آگے آ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے جانکی کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑاتی ہوئی منہ کے بل گری۔ یہ غنیمت تھا کہ وہ گھاس پر گری اور اسے کوئی چوٹ نہیں آئی، لیکن اس کا ہاتھ گھاس میں پڑے ہوئے ایک پتھر پر پڑ گیا۔ پتھر زیادہ بڑا نہیں تھا اور جانکی اسے انگلیوں کی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے، اور میرے خیال میں وہ بہت بڑا خطرہ مول لے رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا، اس نے بڑی پھرتی سے لوٹ لگائی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا پتھر پوری قوت سے دارا کی طرف اچھال دیا۔ دارا اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اسے توقع بھی نہیں تھی کہ جانکی ایسی کوئی حرکت کر سکتی ہے۔ پیپر ویٹ کے برابر نوکیلا پتھر اس کی پیشانی پر لگا، اس کے منہ سے ہلکی چیخ نکلی اور وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ پیشانی سے خون بہہ نکلا، دارا کے منہ سے بدبودار گٹر کی طرح گندی گالیوں کا طوفان ابل پڑا۔ اس نے خونخوار نظروں سے جانکی کی طرف دیکھا اور پھر اچانک ہی پستول والا ہاتھ اٹھا کر پہ در پہ ٹریگر دباتا چلا گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، 3 گولیاں چلی اور اس کے ساتھ ہی جانکی کی خوفناک چیخیں بھی سنائی دی تھی۔ دارا کی گھرراہٹ سن کر میں نے آنکھیں کھول دی۔ میرا خیال تھا کہ جانکی خون میں لت پت گھاس پر لوٹ رہی ہوگی، لیکن وہ منظر میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ جانکی دبیز گھاس پر پشت کے بل پڑی تھی اور دارا اس کے قریب کھڑا تھا۔ یہ گولیاں تمہارے جسم میں سوراخ بھی کر سکتی تھی، دارا کسی بیڑیے کی طرح غراتے ہوئے بولا، لیکن میں تمہیں ایسی سزا نہیں دوں گا کہ تم ضائع ہو جاؤ۔ تمہارا یہ خوبصورت بدن اس لیے نہیں کہ اس میں گولیوں سے سوراخ کیے جائیں، یہ تو کھیلنے کے لیے ہے۔ پہلے میں اس سے کھیلوں گا، اپنی پیاس بجھاؤں گا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس خوبصورت جسم کے ٹکڑے کروں گا، بڑے پیار سے، آہستہ آہستہ۔ اس نے جانکی کی ٹانگ پر ٹھوکر ماری اور کہا، تم اسے میری رحم دلی مت سمجھنا کہ میں نے اس وقت تمہیں کچھ نہیں کہا۔ میرا انتقام لینے کا طریقہ ذرا مختلف ہے۔ میں نے کنچن بھوری کے ہٹ میں تھائی کو رسوا کر کے اس کا ایک نمونہ پیش کیا تھا۔ اس وقت میں نے دوسرے آدمیوں کو موقع دیا تھا، مگر اب تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا میں خود کروں گا، اور تمہارے ہی سیروں کے سامنے۔ میرے جبڑے بھینچ گئے۔ میں نے دارا کی طرف بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ فضا تڑتڑاہٹ کی آواز سے گونج اٹھی۔ کئی گولیاں میرے پیروں کے قریب گھاس میں لگی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، یہ گولیاں برآمدے میں کھڑی ہوئی رنگولی نے چلائی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی تنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔ تم آگے نہیں بڑھو گے ہیرو، رنگولی نے رائفل کو حرکت دیتے ہوئے کہا۔ کوئی حرکت کیے بغیر اپنی جگہ پر کھڑے رہو اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہو۔ میں دانت پیس کر رہ گیا۔ دارا نے اس آدمی کو قریب بلا لیا جو دوسری طرف پستول لیے کھڑا تھا۔ وہ آدمی ہمارے لیے اجنبی تھا۔ دارا نے اسے اشارہ کیا۔ اس شخص نے پستول جیب میں رکھ کر خنجر نکال لیا اور آہستہ آہستہ جانکی کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اس انداز میں آگے بڑھتے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ یہ بات میں نے خاص طور سے نوٹ کی تھی کہ اس سے پہلے جانکی کے چہرے پر تکلیف اور کرب کے آثار تو نظر آئے تھے، لیکن وہ خوف زدہ بالکل نہیں تھی۔ مگر اب اس خنجر بدست آدمی کو آگے بڑھتے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ وہ شخص اس کے سامنے رک گیا۔ اس کے خنجر کی نوک آہستہ آہستہ جانکی کے سینے کی طرف بڑھنے لگی۔ جانکی کا چہرہ پیلا پڑ کے اس نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن ٹھیک اسی لمحے اس شخص نے خنجر کی نوک اس کی وی شیپ گلے والی ٹی شرٹ کے گریبان پر رکھ کر نیچے کی طرف زوردار جھٹکا دیا۔ اس کی ٹی شرٹ نیچے تک چرتی چلی گئی اور اس کے جسم کے سامنے کا حصہ برہنہ ہو گیا۔ ٹی شرٹ اوپن شرٹ کی طرح کھل گئی۔ جانکی نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹ لیے۔ شرما کیوں رہی ہو؟ ان میں کوئی غیر تو نہیں؟ یہ سب اپنے ہی ہیں، ان سے کیا شرمانا؟ دارا نے یہ کہتے ہوئے کہکا لگایا اور پھر پیشانی پر رسنے والا خون صاف کرنے لگا۔ زخم زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن کہکا لگانے سے شاید تکلیف بڑھ گئی تھی۔ اس کے تاثرات بگڑ گئے۔ دوسرے ہی لمحے وہ جانکی کے سامنے کھڑے ہوئے آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے داڑا، تم کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنا کام جاری رکھو۔ وہ شخص خنجر سنبھالے ایک بار پھر جانکی کی طرف بڑھا۔ اس بار اس کے خنجر کی نوک کا رخ جانکی کی جینز کی طرف تھا۔ میں کانپ اٹھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ دارا، میں مٹھیاں بھیجتے ہوئے چیخا، تم بہت گھٹیا اور ذلیل آدمی ہو۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، میں تمہارے سامنے ہوں۔ جو کچھ کرنا ہے میرے ساتھ کرو، مجھ سے اپنا انتقام لو۔ عورتوں کی اس طرح توہین کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم سے انتقام لینے کے لیے ضروری نہیں کہ تمہارے جسم پر چھریاں چلائی جائیں، دارا نے کہا۔ تم سے انتقام لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جانکی کو بند کرو یہ بکواس۔ میں نے چیختے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ ہے تم دیکھ کیا رہے ہو؟ اپنا کام جاری رکھو۔ دارا نے میرے چیخنے کی پرواہ کیے بغیر اپنے آدمی کو حکم دیا۔ کیم اور چیفاں اس وقت کچھ زیادہ محتاط ہو گئے۔ انہیں چاہیے خطرہ پیدا ہو گیا کہ میں کسی شدید رد عمل کا اظہار کروں گا۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر خنجر کی نوک جانکی کی پینٹ کے بیلٹ پر رکھ دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا، فضا ایک بار پھر فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ سبھی لوگ اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ یہ فائر بھی رنگولی ہی نے کیا تھا اور گولی اس شخص کے پیروں کے قریب زمین میں دھنس گئی تھی جو خنجر سے جانکی کی پینٹ کا بیلٹ کاٹنا چاہتا تھا۔
وہ شخص اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بس مسٹر دارا، رنگولی نے چیخ کر کہا، بہت ہو چکا یہ کھیل۔ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی ایسی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی میں تمہیں بہت ڈیل دے چکی ہوں، تمہارا کھیل ختم۔ پستول پھینک دو اور اپنے آدمیوں سے بھی کہو ہتھیار پھینک دے۔ کیا بکواس کر رہی ہو رنگولی؟ دارا چیخا، یہ زہریلا سانپ بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ آیا ہے، تم اسے بھاگ نکلنے کا موقع دے رہی ہو؟ زہریلا سانپ وہ نہیں تم ہو، رنگولی نے جواب دیا۔ جتنا زہر تم میں بھرا ہوا ہے اتنا شاید دنیا کے کسی سانپ میں نہ ہو۔ یہ تو ان لوگوں کی غلطی تھی کہ تمہیں اب تک زندہ چھوڑے رکھا۔ تم جیسے سانپ کا تو فوراً ہی سر کچل دینا چاہیے۔ اوہ تو تم بھی؟ ہاں، رنگولی نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں چیانگ رائے میں تم سے ملی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم مجھے پسند آ گئے تھے۔ تم ہی وہ شخص ہو جس کی وجہ سے ٹائیگر نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ تمہاری وجہ سے مجھے وہ ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی تھی۔ میں نے جس طرح سسک کر زندگی کے وہ دن گزارے انہیں میں کیسے بھلا سکتی ہوں؟ میں تو تم لوگوں سے انتقام لینے کے لیے موقع کی تلاش میں تھی، اور پھر یہ میری خوش قسمتی کہ میری ملاقات وجدان سے ہو گئی۔ اس روز تمہارا یہ گرگا نویتا کو قتل کر چکا تھا۔ اس نے چیف وانگ کی طرف اشارہ کیا۔ نویتا بے گناہ تھی، اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ سچائی کے راستے پر وجدان کا ساتھ دے رہی تھی، لیکن تم لوگ تو نہ جانے کتنے بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہو۔ گزشتہ روز فانگ پھن کی موت کی خبر سن کر اگر تم یہاں آنے کا پروگرام نہ بھی بناتے تو میں تم لوگوں کو یہاں لے کر آتی، کیونکہ تم لوگوں کی موت کے لیے اس سے بہتر اور کوئی جگہ ہو نہیں سکتی۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر میکانگ بہتا ہے، تمہاری لاشیں میکانگ کی پرشور لہروں میں پھینک دی جائیں گی۔ اس دریا کی مچھلیوں کو کبھی کبھار ایسی خوراک ملتی ہے۔ میں حیرت سے رنگولی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے چند منٹ پہلے اس کے بارے میں جو کچھ بھی سوچا تھا اب مجھے اس پر افسوس تھا۔ وہ شروع ہی سے ہماری طرف تھی اور چیانگ رائے سے ان کے ساتھ آئی بھی اس لیے تھی کہ کسی آڑے وقت میں ہماری مدد کر سکے۔ گزشتہ رات اس نے تھائی کو فون بھی اس لیے نہیں کیا تھا کہ ان لوگوں کو شبہ نہ ہو جائے۔ اس نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا کہ ان کی طرف داری کرتے ہوئے ہم پر رائفل تان لی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کا یہ ڈرامہ کچھ دیر اور چلتا، لیکن جانکی کی توہین وہ برداشت نہیں کر سکی اور کھل کر سامنے آ گئی۔ جانکی کے سامنے کھڑے ہوئے آدمی نے خنجر پھینک دیا اور وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کا سیدھا ہاتھ غیر محسوس انداز میں پتلون کی جیب کی طرف رینگ رہا تھا، جس سے پستول کا دستہ جھانک رہا تھا، اور پھر اس نے بڑی پھرتی سے پستول نکال لیا، لیکن اس سے پہلے کہ اسے پستول استعمال کرنے کا موقع ملتا، رنگولی کی رائفل سے نکلی ہوئی گولی نے اس کی کھوپڑی اڑا دی۔ وہ منہ سے آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گیا۔ کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے، خون کے چھینٹے اور بیجا دور تک بکھر گیا۔ کسی اور نے بہادری دکھانے کی کوشش کی تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ رنگولی نے چیخ کر کہا، ہتھیار پھینک دو سب لوگ۔ دیکھو رنگولی، دارا چیخا، تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ تمہارے ساتھ زیادتی ٹائیگر نے کی تھی اور میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب بھی وقت ہے، ہمارا ساتھ دو، بند کرو یہ بکواس اور پستول پھینک دو۔ رنگولی چیخی، اور تم لوگ بھی اپنے اپنے ہتھیار پھینک دو۔ اس نے چیف وانگ وغیرہ کی طرف اشارہ کیا۔ وانگ ڈن تو پہلے کسی ایکشن کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے قریب کھڑے ہوئے کم پر چھلانگ لگا دی اور ایک ہی جھپٹے میں نہ صرف اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا بلکہ اس کے جبڑے پر ایک گھونسا بھی رسید کر دیا۔ اسے کم از کم ان لوگوں کے ہتھیار پھینکنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جلد بازی میں غلطی کر بیٹھا اور اس غلطی کا فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا۔ دارا اور چیف وانگ نے اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے مختلف اطراف میں چھلانگیں لگا دی۔ چیف وانگ کی چلائی ہوئی ایک گولی میرے سر سے صرف چند انچ کے فاصلے سے گزری تھی۔ چیف وانگ کے پیچھے ہی اس شخص نے بھی چھلانگ لگائی جسے سب سے پہلے چیف وانگ کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ وہ بھی پودوں کے قریب پہنچے ہی تھے کہ رنگولی نے فائر کھول دیا۔ چیف وانگ تو کدے آدم گنجان پودوں میں غائب ہو گیا، مگر اس کے پیچھے چھلانگ لگانے والا دوسرا آدمی رنگولی کی رائفل سے نکلی ہوئی گولیوں سے چھلنی ہو گیا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا ڈھلان پر لڑک کر پودوں میں اٹک گیا۔ اس کے جسم سے خون کی کئی داریں بہہ نکلی تھی۔ رنگولی برآمدے سے نکل کر دوڑتی اس جگہ پہنچ گئی اور ایک پتھر پر کھڑی ہو کر ڈھلان پر دیکھنے لگی۔ اسی وقت میں بھی اس کے قریب پہنچا۔ ڈھلان پر تقریباً 200 گز نیچے چیف وانگ کی ایک جھلک نظر آئی۔ رنگولی نے فائر کھول دیا، لیکن اسی لمحے چیف وانگ پودوں میں غائب ہو چکا تھا۔ میں مڑ کر تیزی سے لان کے دوسرے کنارے کی طرف لپکا جہاں وانگ ڈن اور کم ایک دوسرے سے گتم گتا تھے۔ کم چینی نژاد تھا اور بہترین مارشل آرٹس تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ وانگ ڈن کے قابو میں نہیں آ سکے گا، لیکن وانگ ڈن اسے بری طرح رگید رہا تھا۔ میں 2 قدم دور ہی رک گیا۔ ایک مرتبہ کم کو موقع مل گیا، اس نے وانگ ڈن کو پیروں پر اٹھا کر دور اچھال دیا۔ وانگ ڈن اس کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا پشت کے بل پیچھے کی طرف گرا۔ کم بڑی پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ وانگ ڈن پر حملہ کرے گا، لیکن اس نے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ کم کو رائے فرار اختیار کرتے دیکھ کر میں کسی طاقتور اسپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا۔ کم نے مجھے بھی دیکھ لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا یا میری زد سے نکل پاتا، میں نے دونوں ٹانگیں کینچی کی طرح اس کی گردن پر لپیٹ دی اور اسے لیے ہوئے زمین پر گرا۔ میں تو زمین پر گرتے ہی سنبھل گیا، مگر کم کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔
मैंने उठते ही किम पर ठोकरों की बारिश कर दी, लेकिन एक मौके पर किम ने मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। मैं उछलकर पुश्त के बल गिरा, लेकिन किम को फिर भी भागने का मौका नहीं मिल सका। इस मर्तबा वांग डिन ने उसे छाप लिया। मैं भी उठकर उसके सर पर पहुंच गया। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि किम कभी कभार हीरोइन इस्तेमाल करने का आदी था। जहर तो जहर ही होता है, ख्वाह थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए या ज्यादा मिकदार में, अपना असर जरूर दिखाता है। हीरोइन के कभी कभार इस्तेमाल ने किम को अंदर से खोखला कर रखा था। वो ज्यादा देर ताब ना ला सका और हाथ पैर ढीले छोड़ दिए। वांग डी ने उसे जैकेट से पकड़कर उठाया और धक्के देता हुआ बरामदे की तरफ ले जाने लगा। मैंने मुड़कर रंगोली और जानकी की तरफ देखा। रंगोली ने राइफल कंधे पर लटका ली और जानकी की फटी हुई टी शर्ट के दोनों किनारे पकड़कर उनमें बुक्कल लगा दी। ये बुक्कल उसके अपने ही लिबास में कहीं लगी हुई थी, जिसे वो इस वक्त काम में ला रही थी। हम लोग बरामदे से सामने पड़ी हुई कुर्सियों की तरफ आ गए। वांग डी ने किम को धक्का देकर एक कुर्सी पर बिठा दिया और कांटे के अंदर चला गया। चंद मिनट बाद ही वो एक रस्सी तलाश कर लाया। उसने किम के हाथ पैर बांध दिए। मैं उन सबको वहीं छोड़कर रंगोली के साथ कांटे के अंदर आ गया। 4 कमरे थे, एक निशेषगाह के तौर पर आरास्ता था और बाकी बेडरूम थे। वांग डी ने मुझे पहले ही बता चुका था कि ये कॉटेज आम तौर पर खाली ही रहता है। अलबत्ता कभी कभार गोल्डन ट्राई एंगल से आने वाले एजेंट यहाँ 2-4 रोज के लिए रहाइश इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ पर टेलीफोन भी था और एक कमरे में एक मोटर बैटरी साइज का बक्स देकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। उस पर 2-3 डायल लगे हुए थे और रेडियो एंटीना की तरह एक तार भी था। एक डायल में एक नन्हा सा सुर्ख नुक्ता रोशन था। ये रेडियो ट्रांसमीटर था। मुकामी तौर पर राब्ते के लिए ये लोग टेलीफोन ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन सरहद पर टेलीफोन से राब्ता नहीं किया जा सकता था। उस मकसद के लिए ये ट्रांसमीटर था और जाहिर है इससे गोल्डन ट्राई एंगल ही से राब्ता किया जाता होगा। मेरे ख्याल में हमारे लिए ये ट्रांसमीटर बेकार था, लेकिन रंगोली की बात सुनकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई।